بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے دوستوں۔ زیر زمین پانی کے ٹینک میں زہریلی گیس کیوں پیدا ہوتی ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور پاکستان میں کئی ایسے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں جس میں زیر زمین ٹینک میں صفائی کے دوران غریب مزدور بیچارے ہلاک ہوئے اور بے ہوش ہوئے۔ اس کے علاوہ زیر زمین پانی کے ٹینک میں زہریلی گیس دھماکہ خیز ثابت ہوئی اور کئی ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں دوستوں جس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی اور مالی نقصان بھی ہوا۔ اچھا دوستو، اس میں بڑا غور طلب بات یہ ہے کہ یہ واقعات بہت ہی کم شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں، لیکن ایسے واقعات 3 سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، اور یہ واقعات جو ہیں شہری علاقوں میں ہی ہوتے ہیں۔ گاؤں دیہات میں نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو پانی کی کمی نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ زیر زمین ٹینک جو ہے پانی کو اسٹور کرنے کے لیے نہیں بناتے ہیں۔ چلیے دوستو، ان معاملات کے اصل وجہ جاننے اور اس کا حل جاننے سے پہلے تھوڑا سا کچھ حادثات کا ذکر آپ سے کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، 27 جنوری 2011 کو کراچی کے علاقے محمود آباد پارسی گیٹ کے قریب ایک گھر کے زیر زمین ٹینک میں صفائی کے دوران زہریلی گیس کی وجہ سے 3 مزدور ہلاک ہوئے۔ یہ ٹریبیون اخبار کے اندر خبر شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ دوستو، دوسرا واقعہ کراچی کے علاقے صفورہ چورنگی میں 22 اپریل 2016 کو قبول گوٹ مکان نمبر 150 میں زیر زمین پانی کا ٹینک زہریلی گیس کی وجہ سے زوردار دھماکے سے اچانک پھٹ گیا اور گھر میں آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سے 5 بچے جھلس کر زخمی ہو گئے۔ یہ خبر بھی دوستو سیم ڈیٹ میں ہی 22 اپریل 2016 کو ٹریبون میں شائع ہوئی۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو قابل ذکر ہیں، لیکن ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے اس کا ذکر نہیں کر رہا۔ اس طرح کے واقعات نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ میں بھی رپورٹ ہو چکے ہیں۔ 17 اپریل 2011 کو امریکہ کی نیوز پیپر فاکس نیوز کے مطابق بریک لین میں 2 مزدور زیر زمین پانی کے ٹینک پہ ایک موٹر پمپ صحیح کر رہے تھے، اس دوران اچانک دھماکہ ہوا اور پوری بلڈنگ زمین دوز ہو گئی اور وہ دونوں مزدور ہلاک ہو گئے۔ اس طرح کا کراچی کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا جو قریب کا واقعہ ہے۔ 18 جولائی 2017 کو کراچی کے علاقے رضویہ سوسائٹی میں پیش آیا، جس میں ایک 5 منزل عمارت زمین بوس ہوئی اور 14 افراد ہلاک ہوئے اور 24 جو ہے اس میں زخمی بھی ہوئے۔ اچھا دوستو، یہ عمارت کے اوپر جو ہے تعمیراتی کام جاری تھا، لیکن جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تعمیرات کے کام سے کچھ دن پہلے زیر زمین پانی کے ٹینک میں دھماکہ ہوا تھا، جس سے یہ بلڈنگ جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے یہ زمین بوس ہو گئی اور کتنا جانی اور مالی نقصان اس سے ہمیں دیکھنے کو ملا۔ دوستو، اب آپ کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ زیر زمین پانی کے ٹینک میں آخر یہ زہریلی گیس کیسے وجود پاتی ہے؟ یہ آتش گیر اور دھماکہ خیز گیس صرف آکسیجن کی کمی کی وجہ سے، اور جو گیس پہلے سے موجود ہوتی ہے ٹینک کے اندر، پانی کے اندر مختلف جگہوں پہ، جسے ہم ہائیڈروجن سلفائڈ کہتے ہیں، اور پانی میں کلورین بھی ہوتا ہے جسے ہم گندک کہتے ہیں، جسے ہم پانی صاف کرنے کے لیے ملاتے ہیں۔ یہ تمام گیسیں پانی میں موجود بیکٹیریا کے ملاپ کی وجہ سے دھماکہ خیز گیس میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے حل کی طرف۔ زیر زمین پانی کے ٹینک میں اگر کوئی ہوا کا راستہ چھوڑیں گے جس میں آکسیجن، جسے ہم آکسیجن بھی کہتے ہیں، تو یہ ہوا تمام اقسام کی آتش گیر گیسوں اور دھماکہ خیز گیسوں کو ختم کر دے گی۔ یہ اس کا سمپل سا حل ہے۔ دوستو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا،
بلکہ یہ 6 جون 2013 کو امریکی ریاست میں ایک ایچ-کوئر اکیڈمی کی تحقیق شائع ہوئی. اس میں اس کی وجہ اور اس کا حل بتایا گیا ہے. وجہ بھی آکسیجن کی کمی ہے. آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دھماکہ ہوتا ہے. مختلف گیسوں کا ملاپ آپس میں ہوتا ہے اور دھماکہ ہوتا ہے. اور اس کا حل بھی یہ ہے، آکسیجن ہوگی تو یہ گیسیں جو ہے دھماکہ خیز یا خطرہ خیز نہیں ہو سکتی. اگر زیر زمین پانی کے ٹینک کو بلاک کی جگہ مکمل کنکریٹ سے بنایا جائے تو اس میں نقصان کا اندیشہ کم ہے، کیونکہ بیرونی دیواروں کے لیکیج کی وجہ سے گندا پانی جس میں بیکٹیریا ہوتا ہے وہ نہیں آئے گا، مختلف گیسیں اس میں شامل نہیں ہوں گی. اچھا، اس کے علاوہ ٹینک کے ڈھکن کے علاوہ بھی کم سے کم ایک ہول ٹینک کی سطح پہ لازمی ہونا چاہیے، جس سے جو ہے آکسیجن کا آنا جانا ٹینک کے اندر سے لگا رہتا ہے. اور اس کے علاوہ دوستو آج کل وہ یو ٹائپ کے پائپ آئے ہوئے ہیں. جن لوگوں کے پرانے ٹینک بنے ہیں وہ توڑ تو سکتے نہیں اس کو، کم سے کم اس ٹینک کی سطح پہ چھوٹا سا ایک ہول کر کے وہ الٹا یو کی طرح لگتا ہے وہ پائپ، وہ لگا لیں، جس سے ہوا بھی پاس ہوتی رہے گی، ٹینک کے ڈھکن سے بھی ہوا پاس ہوگی، وہاں سے بھی جب کھلے گا تو ہوگی. دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں. اور آخری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ملے اور اس خطرناک خونی، مالی اور جانی نقصان دینے والے حادثات سے ہم لوگ بچ سکیں. اور کیونکہ یہ اس سے پہلے جتنی بار بھی پاکستانی میڈیا میں رپورٹ ہوئے ہیں واقعے، صرف یہ رپورٹ ہوئے ہیں کہ زہریلی گیس سے دھماکہ ہوا، بلڈنگ گر گئی، مزدور ہلاک ہو گئے، لیکن اس کی وجہ کہ کیوں ہوا اور اس کا حل کبھی نہیں بتایا گیا. اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ لوگوں کو اویئرنیس دے سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ نقصان سے بچ سکیں. بہت شکریہ.